چودھری غلام صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے بات ان بیانات سے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان قربتیں بڑھیں، وہ اس اتحاد کو لیڈ کریں، جو کہ ہم اگر بیان سنیں سلمان اکرم رائے صاحب کا، بیرسٹر گوہر کا، اسد کیسر صاحب کا، باقی بھی جو ان کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو جائے مولانا صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ اب اصل سٹوری آپ کے پاس ہے، آپ پچھلے دنوں آپ نے پشاور کا سفر بھی کیا تھا، ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی تھیں، تو واٹ از کوکنگ یہ ان پارٹیز کے درمیان کوئی کیا چل کیا رہا ہے؟ نہیں، یہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور آپ نے شاید خبر اگنور کر دی ہے۔ آج رات ان کی جے یو آئی اور پیپلز پی ٹی آئی کی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ پہلے تو یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور نیم کالنگ اور بڑے الٹے سیدھے القاب سے نوازتے رہے ہیں، تو اب تو انہوں ختم کر دیا۔ اب یہ تھوڑی بہت سیاسی جو اپنی یعنی پوائنٹ ویو پر انسسٹ کرنے پر کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ نے بیانات ابھی سنائے ہیں۔ تو آج رات ان کے 10 بجے میٹنگ چل رہی ہے، ہو رہی ہے آج رات، اور ابھی اور ان کی میٹنگ ہوں گی، اور انہوں نے بالآخر کٹھے ہی جانا ہے۔ مولانا جو ہے وہ پہلے ہی 26ویں ترمیم میں حمایت کر کے پچھتا رہے ہیں کہ جو ملک کا حشر ہوا ہے اس میں نے شامل ہو کے کوئی اچھا نہیں کیا۔ تو ابھی آپ ذرا دیکھیں، یہ بیانات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بالآخر انہوں نے ایک ہی بینڈ ویگن یا ایک ہی ٹرک کے اوپر سوار ہونا ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا دیا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا صاحب نے۔ اچھا ایسی کوئی بات۔ اچھا، آپ کا خیال حسن یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم ہے، بس یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، اگر میں غلط نہیں یو سیڈ کہ جی بس یہ اٹس جسٹ میٹر آف اناؤنسمنٹ کہ کسی میں اناؤنس ہو جائے گا جی ہماری راہیں جدا ہیں، راستے جدا ہیں، اناؤنسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک سٹیج کے اوپر آنا نہیں ہے، اکٹھے انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ پروسیشن اکٹھے کرنے نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، جو پہلے یہ خواہش ہے اسسمنٹ کی خبر ہے جی، اچھا نہ خواہش ہے۔ اب دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو ان کا اور مولانا کا تو اتحاد ہو نہیں سکتا۔ مولانا کو پارٹیز کا ہونا ہے نا، ان کا اور مولانا کا اتحاد تو ہونا ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ایک ورکنگ الیکشن بنانے کی کوشش تو کی نا مولانا نے۔ 26ویں ترمیم بھی ہوئی، پھر لوگوں نے آنا جانا بھی شروع کیا۔ اب یعنی ان کی تو یعنی جب تک وہ یعنی علی امین گنڈا پور تک جب تک ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے، اگر انہوں نے مخالف الیکشن لڑنا ہے، کانسٹیٹوئنسی اگر انہوں نے شیئر کرنی ہے، اسی کانسٹیٹوئنسی میں دو الیکشن لڑنا ہے، تو پھر ان کا آپس میں یعنی ورکنگ الیکشن تو دور کی بات ہے، یہی سیاسی مخالفت رہنی ہے، وہ تو رہنی ہے۔ یعنی ایک حلقے کے ایک ہی جماعت کا ایک ایم این اے ہوتا ہے، ایک ایم پی ہوتے ہیں، ان کے بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اور پورے پاکستان کے حلقے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو 90% حلقوں میں یا 70% حلقوں میں ایم این اے اور ایم پی اے کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، چاہے پنجاب ہے چاہے سندھ ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جب آپس میں اتحاد ہوا، ان کی لیڈرشپ خاص طور پر کافی قریب آ گئی، پچھلے 2 الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی پنجاب نے زرداری صاحب کے سامنے کہا کہ جی اسی مر جاواں دے لوکاں سانوں ووٹ نہیں دینا، کیونکہ ہم اینٹی پی ایم ایل این جاتے ہیں، بالکل، تو پارٹی نیچے ختم ہو گئی ہوئی جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قیادت جب فیصلہ کر لیا اکٹھے ہونے کا تو قیادت اکٹھے ہو گئی، تو یہاں پہ بھی اگر قیادت فیصلہ کر لیتی ہے، جے یو آئی ایف مولانا صاحب یا قائد کر لیتے ہیں بانی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اکٹھے چلنا ہے، تو پھر کہاں پہ میٹر کریں گے؟ پھر آپ کی بات سے تو مجھے ایک مشورہ یاد آ رہا ہے علی امین گنڈا پور کو دینے کا، کہ اپنی پے اسکیل سے اوپر تنقید نہ کرو۔ پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر لیڈرشپ آپس میں جو مثال دے رہے ہیں اس پر تو میں یہی کہوں گا کہ سی ایم خیبر پختونخوا آپ پھر اپنی پے اسکیل سے اوپر جا رہے ہیں، مولانا پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس کی آپ کو کاسٹ پے ہوگی۔ لیکن دیکھیے جواب کتنا وہ کتنا مہذب طریقے سے اور کیسا چبھنے والا انہوں نے جو ہے نا وہ ان پر تنقید کی ہے کامران مرزا صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو وہ اپنے ورکرز کو چھوڑ کر بھاگے، اور دوسرا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص جگہ پر نشانات پائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بات بھی کی، اور انہوں نے آپ ہی نے بتایا تھا کچھ پیسے کھانے گئے تھے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ جو بیان ہے سی ایم کے پی سے